آج ہم بات کریں گے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر. بہت ہی اہم بات ہے کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو چینی ہے وہ خطرناک ہے اور جو شکر ہے وہ اچھا آپشن ہے. خاص طور پہ وہ پیشنٹ جو شوگر کے ہیں، جن کو شوگر ہے، جن کو ڈائبٹیز ہے، ان کے لیے یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کے اپنے پیارے، آپ کی فیملی میں، آپ کے دائیں بائیں، آپ کے دوستوں میں جو بھی شوگر کے مریض ہیں اور جو شکر استعمال کرتے ہیں، ان کو یہ ویڈیو ضرور ان کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور ان کو ضرور فارورڈ کیجیے گا. تھوڑا سا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سائنس میں جو شکر ہے اس کو ہم انریفائنڈ شوگر کہتے ہیں. براؤن شوگر کو را شوگر کہتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑی سی پالش ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جو چینی ہے اس کو ہم ریفائنڈ شوگر کہتے ہیں کیونکہ یہ پوری طرح سے پالش ہو جاتی ہے. یہ جو انریفائنڈ شوگر ہے یا یہ تینوں جو اقسام ہیں، ان کے اندر ایک مالیکیول ہوتا ہے جس کا نام ہے سکروز. سکروز جو ہے یہ ہماری ہیلتھ کے لیے کیسا ہے، اس کو استعمال کرنا کیسا ہے، یہ آپ کے اوپر کیسا امپیکٹ لے کر آتا ہے آپ کی ہیلتھ کے اوپر، اس کے اوپر ایک تفصیلی ویڈیو موجود ہے. میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی، آپ کائنڈلی اس کو وہاں سے ایک دفعہ دیکھ لیجیے گا. جو سکروز ہے، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو سکروز ہے یہ ان تینوں کے اندر کتنی کوانٹٹی میں اویلیبل ہوتا ہے. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں شکر کی، تو اس کے اندر جو انریفائنڈ شوگر ہے اس کے اندر سکروز جو ہے وہ 90% موجود ہوتا ہے، اور پھر براؤن شوگر کے اندر یہ 97% موجود ہوتا ہے، اور چینی کے اندر یہ 99.96% موجود ہوتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ سائنسی نقطہ نظر سے تینوں اقسام، تینوں قسموں کے اندر جو ہے تھوڑے بہت فرق سے، تھوڑی بہت ویریشن کے ساتھ سکروز موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس میں سے یہ سیفر سائڈ ہے اور جو شوگر کے پیشنٹ ہے وہ اس کو لے سکتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. اینی ہاؤ ابھی ہم آگے اس کے اوپر تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ کس طرح یہ آپ کے بلڈ شوگر لیول کو جو ہے وہ متاثر کرتا ہے. اصل میں جو سکروز ہے یہ گلوکوز نہیں ہوتا، اور آپ کی باڈی کے اندر جو بلڈ سرکولیٹ کر رہا ہوتا ہے بیسیکلی وہ کہاں سے آ رہا ہوتا ہے، انرجی کہاں سے آ رہی ہوتی ہے، گلوکوز سے آ رہی ہوتی ہے. جب ہم بہت زیادہ باہر سے سکروز لیتے ہیں تو ہماری باڈی کے اندر جو بلڈ شوگر لیول ہے یہ متاثر ہوتا ہے. خاص طور پہ وہ لوگ جو ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں، جو شوگر کے مریض ہیں، ان کے لیے یہ اس لیے خطرناک ہو جاتا ہے کیونکہ وہ انسولین بھی انجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی جب وہ شکر، چینی یا ان میں سے کوئی بھی قسم جو ہے جب وہ لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر وہ جو ساری انسولین ہے یا وہ جو ساری سکروز ہے وہ فیٹ بن کے ایک طرف اکٹھی ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جن کا زیادہ بیٹھ کے کام ہے، جو آفس جاب کرتے ہیں، ان کے لیے اس لیے بھی بہت زیادہ فیٹ یا چربی بنانے کا باعث بنتا ہے کیونکہ اس کے اندر کاربس بھی ہوتے ہیں. جو کاربوہائیڈریٹ ہے یہ بیسیکلی کیا کرتی ہے کہ کاربوہائیڈریٹ آپ کے جسم میں جا کے آپ کو انرجی دیتی ہے، لیکن جب آپ روٹی کے ذریعے بھی، کھانے کے ذریعے بھی، سالن وغیرہ کے ذریعے بھی کاربز لیتے ہیں، پھلوں میں بھی ہوتا ہے، اور جب آپ اس کو ایکسٹرا شوگر یا شکر میں ڈال کے مزید کارب لے رہے ہوتے ہیں تو چونکہ آپ کی باڈی کی ڈیمانڈ سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو پھر سٹور کرنا شروع کر دیتی ہے. سٹور کی شکل میں کرتی ہے، چربی کی شکل میں، فیٹ کی شکل میں. اور خاص طور پہ وہ لوگ جو بہت زیادہ ایکٹیو نہیں ہیں، جو بہت زیادہ چلتے پھرتے نہیں ہیں، جیسے بوڑھے لوگ ہیں، یا وہ لوگ جو بہت زیادہ ایکسرسائز نہیں کرتے، آفس بوائے ہیں جو بیٹھے رہتے ہیں، آفس کے بندے ہیں، یا ہاؤس وائف ہیں جو بہت زیادہ کام نہیں کرتی، یا اس طرح کی لیڈیز ہیں جن کا بیٹھ کے کام جو ہے کمپیوٹر ورک بہت زیادہ ہے، ان سب لوگوں کے لیے یہ انتہائی خطرناک ہے کیونکہ ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کم ہے لیکن جو کنزیوم کر رہے ہیں وہ زیادہ کر رہے ہیں، اس لیے وہ سب چیزیں جو ہے وہ چربی کی شکل میں سٹور ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس کے بعد کیا ہے کہ جو یہ سکروز ہوتا ہے خاص طور پہ چینی کے اندر، کیونکہ اس میں بہت زیادہ ہے تو یہ بہت جلدی بریک ڈاؤن ہوتا ہے اور بہت جلدی جسم کے اندر ڈائجسٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. جتنی جلدی یہ ڈائجسٹ ہوتا ہے انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ابھی وہ خالی پیٹ ہے، اس نے کچھ اور کھانا ہے. پھر اس طرح جب وہ زیادہ کھانا لگ جاتا ہے تو آہستہ آہستہ آگے چل کے یہ ساری چیزیں جو ہے انفلیمیشنز کا باعث بنتی ہیں، خاص طور پہ جو ایکسٹرا کاربز لے رہے ہوتے ہیں. یہ کیا ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر انفلیمیشنز کو بڑھاتی ہیں، اور پھر جب ہم پور ڈائٹ لیتے ہیں تو پور ڈائٹ کی وجہ سے وہ انفلیمیشنز
آگے چل کے بہت سارے جسمانی جو ایشوز ہوتے ہیں، جو جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں ان کو دعوت دیتی ہیں. جیسے ہارٹ کے اس سے بہت مسائل پیدا ہوتے ہیں، لیور کے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. پھر اسی طرح موٹاپا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ڈائبٹیز بہت زیادہ لوگوں میں بڑھ رہی ہے. تو اس ساری کی ساری جو ریزن ہے وہ کیا ہے؟ وہ انفلمیشنز ہیں. اور انفلمیشنز کیسے بڑھتی ہیں؟ کاربس کی وجہ سے بڑھتی ہیں. اور اس کے بعد جب یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم ابھی فل نہیں ہوئے، ابھی ہم بھرے نہیں ہیں، ابھی ہمارا پیٹ خالی ہے، یا بہت جلدی آپ کو دوبارہ بھوک کا احساس ہوتا ہے، تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو دوبارہ کنزیوم کرتے ہیں یا کھانا کھاتے ہیں تو دوبارہ کیا چیز ہم اپنی باڈی میں ڈال رہے ہوتے ہیں؟ کاربس ڈال رہے ہوتے ہیں. اچھا، اس کے بعد نیکسٹ یہ ہے کہ تھوڑا سا میں یہ بھی بتاؤں گی ابھی آپ کو کہ جو شکر ہے پھر وہ ان میں سے بہتر کیوں ہے، بہتر آپشن کیوں ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو شکر ہے یہ ان ریفائنڈ ہوتی ہے. جو جوس ہوتا ہے اس کو ہم تھوڑا سا اس کو خشک کرتے ہیں، اس میں ایک دو جڑی بوٹیاں سی ڈالتے ہیں، اس کو تقریباً 95% یہ اپنی نیچرل فارم میں ہوتا ہے، پالش نہیں ہوا ہوتا. تو اس کے اندر کچھ نیوٹرنٹس ہیں جو کہ بچ جاتے ہیں، اس میں رہ جاتے ہیں، جن میں سے سب سے اہم چیز ہے وہ ایک فائبر ہے. فائبر اس میں بچ جاتا ہے. تو فائبر جو ہے یہ آپ کے جسم کے اندر اس بات کا ذمہ دار ہے کہ یہ آپ کو احساس دلائے کہ آپ کا پیٹ بھر گیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب فائبر آتا ہے شکر کے ساتھ تو یہ آہستہ آہستہ آپ کی باڈی کے اندر جذب ہوتا ہے، اور یہ بہت جلدی جو ہے انسولین کو ٹریگر نہیں کرتا، اور نہ ہی یہ بہت زیادہ آپ کی باڈی کے اندر چونکہ جلدی جذب نہیں ہوتا، کوئکلی جو ہے یہ ڈیزالو نہیں ہوتا، اس وجہ سے یہ آپ کی باڈی کو احساس دلاتا ہے کہ وہ تھوڑی بھری ہوئی ہے. تو فی الحال آپ کھانے سے باز رہیں. دوسرا یہ کہ اس کے اندر کیلشیم ہوتا ہے، اس میں آئرن ہوتا ہے، اس میں میگنیشیم ہوتا ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں لیکن اگر آپ بالکل ½ ٹی اسپون لے رہے ہیں تو اس کے اندر یہ جو نیوٹرینٹس ہیں ظاہر ہے یہ آپ کی کمی کو پورا نہیں کرتے. اور اگر آپ یہ سوچ کے لے رہے ہیں کہ یہ کیلشیم اور میری ہڈیوں کو بھی مضبوط کرے گا اور یہ سب کچھ کرے گا، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے آپ کو الگ سے وہ خوراک لینی پڑے گی جس کے اندر کیلشیم بہت زیادہ ہوگا. کیونکہ اگر آپ نے اس کے ذریعے کیلشیم پورا کرنا ہے تو یہ آپ کو کم از کم آدھا یا پورا ٹن تو کھانا ہی پڑے گا، تب کہ جا کے آپ کی اس کی کیلشیم کی ریکوائرمنٹ پوری ہوگی. تو اینی ہاؤ، لیکن بہرحال ان میں یہ کچھ بہتر آپشن ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ ہیلدی ہیں، جن کو ڈائبٹیز نہیں ہے. جن کو ڈائبٹیز ہے وہ کوشش کریں کہ وہ اسٹیویا کے اوپر سوئچ ہو جائیں. اب یہ میں نے تھوڑا سا ان شارٹ یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو چینی ہے وہ کتنی قسموں کی ہوتی ہے، اور ان میں سے جو سب سے خطرناک ہے وہ میں نے پہلے لکھی ہے، اس سے کم اس کے بعد لکھی ہے، اس کے بعد اس میں سب سے پہلی جو ہے وہ سکروز ہے. اور سکروز جو ہے یہ زیادہ تر ریفائنڈ شوگر کے اندر آتا ہے، اور یہ ہمیں ہر جگہ، ہر کھانے میں، سافٹ ڈرنکس میں، ہماری جتنی بھی سیریلز ہوتی ہیں ان کے اندر یہ استعمال ہوتا ہے، بچوں کے جو کھانے ہوتے ہیں ان کے اندر یہ استعمال ہوتا ہے، جو ٹافیز ہوتی ہیں، جو جیلیز ہوتی ہیں، جو کینڈیز ہوتی ہیں، ان سب کے اندر سکروز استعمال ہوتا ہے، اور یہ انتہائی خطرناک چینی ہے. پھر اسی طرح کبھی کبھی جو اسٹیویا کا ڈبہ ہوتا ہے اس کا بھی لیبل کائنڈلی آپ چیک کر کے لیا کریں، کبھی کبھی انہوں نے اس کے اندر بھی سکروز ایڈ کیا ہوا ہوتا ہے. پھر سیکنڈ پہ آتا ہے فرکٹوز. فرکٹوز جو ہے یہ زیادہ تر ہمیں فروٹ سے ملنے والی چینی ہے، یا پھر ہنی کے شہد کے اندر موجود ہوتی ہے، اور یہ چینی جو ہے یہ سکروز کی نسبت تھوڑا سا بہتر ہے. اس سے مزید بہتر جو چینی ہے اس کو مالٹوز کہتے ہیں، اور مالٹوز جو ہے یہ اسٹارچی فوڈز میں ہوتا ہے، جیسے آلو ہو گیا، شکرکندی ہو گئی، اور اس طرح کی جو اسٹارچی چیزیں ہیں جن کے اندر کاربس بھی ہوتے ہیں ان کے اندر مالٹوز ہوتا ہے. نیکسٹ میں آتا ہے جو سب سے بیسٹ آپشن ہے وہ ہے گلوکوز، کیونکہ گلوکوز جو ہے یہ زیادہ تر آپ کو جب کاربس ہم کھاتے ہیں تو کاربس کے اندر سے یہ ملتا ہے، اور یہی چینی کی وہ قسم ہے جو کہ ہماری باڈی کے اندر بلڈ میں جو ہے ریگولیٹ کرتی ہے، سرکولیٹ کرتی ہے، حرکت کرتی ہے، بھاگتی ہے، دوڑتی ہے، اور یہی وہ قسم ہے جو کہ ہمیں توانائی دیتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ اگر کسی بچے کو چکر آ جائیں یا اچانک طبیعت خراب ہو رہی ہو تو فوراً اس کو ہم پہلے گلوکوز گھول کے پلا دیتے ہیں کہ تاکہ اس کی طبیعت تھوڑی سی سنبھل جائے. تو اینی ہاؤ یہ وہ اقسام ہے جن کا جاننا آپ کے لیے ضروری تھا. امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں ہم پھر ملیں گے. تھینکس فار واچنگ.